جاگو اے اہل ایمان، روزے رکھو پڑھو قرآن، کر دو سب کو یہ اعلان، آ گیا ماہ رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی نیوز پر رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن آ گیا رمضان۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عمر فاروق خان کھچی گلوی۔ ناظرین، آپ سب کی دعاؤں سے ہماری یہ ٹرانسمیشن اپنی کامیابی کی طرف رواں دواں ہے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ آ گیا رمضان کی ٹرانسمیشن میں ہم شامل کرتے ہیں عظیم مذہبی اسکالر کو جو ہم سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ جو محو گفتگو ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت ہی عظیم خطیب ہیں اور بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں عظیم مذہبی اسکالر میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالحمید قادری صاحب۔ انہوں نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں رمضان المبارک کے متعلق اور بات کرتے ہیں خاص ایام کے متعلق۔ جی مفتی صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کو قبلہ اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور حضور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیے اور بتائیے رمضان المبارک کے متعلق اور ان کے خاص ایام کے متعلق۔ جی حضور۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکور و ممنون ہوں حضرت علامہ و مولانا قاری محمد عمر فاروق صاحب کھچی گولوی دامت برکاتہم العالیہ، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کے جی نیوز کی پوری ٹیم کو، جنہوں نے اس بہت ہی پیارے فریضہ کو پیارے طریقے کے ساتھ سر انجام دے رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کا ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ سالہ پورا سال جس کو سجایا جاتا ہے جنت کو بندہ مومن روزے دار کے لیے۔ روزے کا جو عربی کا لفظ ہے، روزے کو عربی کے اندر صوم کہتے ہیں، اور صوم کا معنی ہے رک جانا، یعنی سحری کے وقت سے لے کر افطار تک اپنے آپ کو کھانے پینے جماع کرنے سے روکے رکھنا روزہ کہلاتا ہے، اور یہ قدیم عبادت ہے۔ تمام امتوں پر روزے فرض تھے، اگرچہ ان کے دن مختلف تھے لیکن یہ روزے فرض تھے۔ میں آگے جا کر عرض کروں گا، بندہ جو بھی کام کرتا ہے اس کا پریکٹیکل کرایا جاتا ہے، مشق کرائی جاتی ہے۔ کوئی بھی دنیا کا کوئی کام کرتا ہے اس کی مشق کرائی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ بندہ اس قابل ہے۔ اللہ کریم نے جنت بنائی، جنت پاک ہے، جنت کی نعمتیں پاک ہیں، اور جنت کے میوہ جات پاک ہیں، کوثر و سلسبیل سب پاک ہے، اس کے لیے پاک ہی جائے گا۔ اس کے اندر جو بھی جائے گا وہ پاک ہوگا۔ قرآن کے اندر اس کی دلیل موجود ہے، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک پاکوں کے لیے، اچھے اچھوں کے لیے۔ تو جنت پاک ہے، اس کی تمام تر میوہ جات ہر چیزیں پاک ہیں، پورے پاک ہیں، اس کے لیے پاک بندہ ہوگا تب وہ جنت میں جائے گا۔ ایک یہ کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا تو فرشتوں نے عرض کی، یا اللہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرشتوں نے عرض کی، یا اللہ یہ ایسے کو اپنا خلیفہ بناتا ہے جو زمین میں جا کے فساد کرے گا، خون ریزی برپا کرے گا، ہم تیری تسبیح پڑھنے کے لیے ہیں، ہم حاضر ہیں،
تو اللہ کریم نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تمہارے اندر صرف اور صرف نورانی طاقت ہے، میں ایسے اپنے شاہکار بناؤں گا جس کے اندر دو چیزیں ہوں گی، خواہش نفسانی بھی ہوگی، کھانے پینے کی جماع کی قدرت ہوگی، خواہشیں تمنائیں ہوں گی، وہ سب کی سب کو چھوڑ کر میری رضا کے لیے وہ میرے تابع دار اور میری تسبیح و تحلیل بیان کیا کریں گے۔ الغرض روزہ ایمان سے رکھا جاتا ہے، یہ جو جتنے کام بندہ مومن کرتا ہے ایمان سے کرتا ہے، یقین سے کرتا ہے، یقین رکھتا ہے میرا رب یہ میرے کام دیکھ رہا ہے اور میرا رب اس پر مجھ پر کرم فرمائے گا، اپنی عزت اور اپنے فضل اور اپنے کرم کی دولت سے مجھے مالا مال فرمائے گا۔ تو شہر بخارا کے اندر ایک مجوسی تھا، بازار کے اندر جا رہا ہے، اس کا بیٹا اس کے ساتھ ہے، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، بیٹے نے کچھ کھایا، جب بیٹے نے مسلمانوں کے بازار کے اندر شرعام کھایا تو باپ نے اس کو تھپڑ رسید کر دیا اور بیٹے نے کہا ابو جی مجھے کیوں مارا ہے؟ فرمایا تو مسلمانوں کے بازار کے اندر رمضان المبارک کے اندر شرعام کھانا کھاتا ہے، شرعام کھا رہا ہے۔ تو اس بیٹے نے کہا ابو جی آپ بھی تو کھاتے ہیں؟ فرمایا میں کھاتا ضرور ہوں لیکن شرعام مسلمانوں کے بازار میں رمضان میں شرعام نہیں کھاتا، گھر کے اندر چھپ کے کھاتا ہوں، رمضان کا احترام ضرور کرتا ہوں، مجوسی ضرور ہوں لیکن میں نافرمان نہیں ہوں، میں رمضان المبارک کا احترام کرتا ہوں۔ کچھ عرصے بعد وہ فوت ہو گیا، اس کو کسی اللہ کے ولی کے خواب میں وہ آیا اور اس کو جب دیکھا گیا تو جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، جنت کے میوہ جات استعمال کر رہا ہے، تو پوچھا گیا ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، تو مجوسی تھا، تجھے جنت کیسے مل گئی؟ کہنے لگا رمضان مبارک کے احترام کی برکت سے جب میں دنیا سے جانے لگا آخری وقت میں اللہ کریم نے فضل فرمایا، کرم فرمایا، مہربانی فرمائی اور مجھے کلمہ شہادت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس رمضان کی برکت سے، کلمہ شہادت کی برکت سے میں مسلمان ہوا اور اللہ کریم نے مجھے جنت عطا فرمائی۔ ناظرین و سامعین، یہ مجوسی اگر رمضان شریف کا احترام کرے اللہ اس کو جنت عطا فرمائے۔ جو بندہ مومن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا غلام رمضان المبارک کا احترام کرے گا، کیا اس کو اللہ کریم اجر عظیم عطا نہیں فرمائے گا؟ ضرور اللہ کریم اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ سامعین و ناظرین، یہاں پہ ایک اور بات عرض کرتا چلوں جو بہت ہی پیاری بات ہے۔ رمضان المبارک کے اندر 3 ایسے روزے ہیں جن کا ثواب لاکھوں سال کی عبادت کا ثواب اللہ کریم عطا فرماتا ہے۔ یہ تحفہ ہے کے جی نیوز کے ناظرین و سامعین کے لیے، کے جی نیوز کی وساطت سے میں آپ تک یہ تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہیں اور اتنے میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے توسل سے حضرت علی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد گرامی فرمایا یا علی ھذا جبریل یقرئک السلام، اے علی یہ جبریل امین ہے آپ کو سلام دیتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ وعلیہ السلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی سلام ہو، جبریل امین پر بھی سلام ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے قریب تشریف لاؤ، ادنو منی فدنوت منہ، میرے قریب تشریف لاؤ۔ جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد گرامی فرمایا جبریل آپ کو کہتے ہیں ہر مہینے کے اندر 3 روزے رکھا کرو، پہلے دن کی برکت سے، روزے کی برکت سے اللہ کریم تجھے 10,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، اور دوسرے دن کے روزے کی برکت سے اللہ کریم تجھے 30,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، اور تیسرے دن کے روزے کی برکت سے اللہ کریم تجھے 1,00,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا
फरमाएगा। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की जब ये बात सुनी, सैयदना अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने क़यामत तक के मोमिनीन, अल्लाह वालों का, अल्लाह की मखलूक का, नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों के लिए मसले का हल निकलवा दिया। अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाज़ा सवाबु ली खासतन अम लिन्नास आम्मा, ये मेरे लिए खास है या रसूलल्लाह आपके तमाम गुलामों के लिए भी इसका सवाब है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद गिरामी फरमाया, युअतीकल्लाहु हाज़ा सवाब वलिमन यामलु बिअमलिका बअदका। ऐ अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपको भी इसके अमल का सवाब इस तरह मिलेगा क़यामत तक। जो मेरा उम्मती इस तरह अमल करेगा उसको भी पूरा अजर अता किया जाएगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किया, रसूलल्लाह वो कौन से दिन है? फरमाया, अय्यामुल अबीद, यानी चांद की 13, 14 और 15 तारीख के ये रोजे हैं जो जिनका लाखों साल की इबादत का सवाब अता किया जाता है। हज़रत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर महीने की इन 13, 14, 15 तारीखों को रोजा रखते थे। किसी ने पूछा, है अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, जरा ये तो बताएं अय्याम बैदा क्या है, ये रोजे क्या हैं? फरमाया, फसुम मिनश शहर सालिसा आशरा व राबिया आशरा व खामिसा आशरा, हर महीने की 13, 14, 15 तारीख को रोजा रखना, ये अय्याम बैदा के रोजे कहलाते हैं। और इसकी एक वजह यह भी है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए, धूप की वजह से उनका जिस्म थोड़ा सियाह पड़ गया। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह का सलाम लेके आए, नाल ये अमल का पैगाम लेके आए, ऐ आदम अलैहिस्सलाम आप हर महीने की 13, 14 को 15 को रोजा रखें तो आपका जिस्म तरोताजा सफेद हो जाएगा। सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने 13 तारीख, चांद की 13 तारीख का रोजा रखा तो जिस्म का एक हिस्सा सफेद हो गया। 14 तारीख का रोजा रखा, जिस्म का दूसरा हिस्सा, 2 हिस्से सफेद हो गए, चमकने दमकने लग गए। और जब चांद की 15 तारीख का रोजा रखा तो सारा जिस्म तरो ताजा हो गया। अल्लाह अकबर। यहाँ पे तत्बीक करता चलो, रमजानुल मुबारक के अंदर एक फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर हदीस पाक में बताया गया है। नफल का सवाब फर्ज के बराबर बता गया है। अब यहाँ पे ये जो आम दिनों में नफली रोजों का ये सवाब है, इसकी थोड़ी तत्बीक और कैलकुलेशन की जाए तो जिस रोजे का सवाब 10,000 साल की इबादत का है उसका सवाब 70,000 साल की इबादत का हो जाएगा। जिस रोजे का सवाब 30,000 साल की इबादत का सवाब है, ये 2,21,000 साल की इबादत का सवाब हो जाएगा। और चांद की 15 तारीख का जो रोजा है जिसका सवाब आम दिनों में 1 लाख रोजे के बराबर इबादत का सवाब है, रमजानुल मुबारक में 70 लाख साल की इबादत का सवाब अता किया जाएगा। एक तो ये सवाब है, दूसरा आम दिनों में ये जो बंदा ऐसा काम करेगा, चांद की 13, 14, 15 तारीख को रोजा रखेगा, इसको ब्यूटी पार्लर पे जाने की जरूरत नहीं। सामईन और नाज़रीन, केजी न्यूज की वसातत से आपको ये पैगाम देता चलूं, जो ब्यूटी पार्लर के शौकीन होते हैं, कहते हैं हमारा जिस्म चमकने लगे, हमारा चेहरा चमकने लगे, इस पे रंग और रौनक आ जाए, तो ये चांद की 13, 14, 15 को रोजा रखना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह हदीस पाक की रोशनी के तहत आपकी नस्लों के चेहरे भी चमकेंगे, आपके चेहरे भी चमकेंगे और तमाम तर बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। अब जो आपके सामने मैं आयात मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया था, उसके अंदर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, सूरत बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 183 के अंदर इरशाद गिरामी है, अल्लाह करीम ने बहुत ही प्यारे और मोहब्बत भरे, शफकत भरे, करम फरमाते हुए
اللہ کریم نے کتنا ہی پیارا انداز اپنایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے مجھے ماننے والو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے امتیں گزری ہیں، لوگ گزرے ہیں، ان پر بھی روزے مختلف اوقات میں فرض تھے، تم پر بھی روزے فرض ہیں۔ تم میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہو، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے اندر غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں پہ روزے رکھتے تھے، وہ رمضان المبارک کے یہی دن ہوتے تھے۔ تو اللہ کریم نے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلوۃ والسلام پر رمضان المبارک کے روزے فرض قرار دے کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کو باقی رکھا، اور فرمایا لعلکم تتقون، روزہ رکھنے کی برکت سے تمہارے اندر انسانیت آ جائے گی، تم تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزارو گے، اور تقوی کی برکت سے، روزے کی برکت سے تمہارے جسم پاک ہو جائیں گے، ہر قسم کی وائرس نہیں آئے گی۔ یہ جو کرونا وائرس آئی ہے، اب جس طرح بھی ہے، جہاں سے آئی ہے، جیسے بتائی گئی ہے، لیکن ظاہری اسباب، ظاہری سبب یہ ہو رہے ہیں کہ جسم کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ جس جسم کو روزانہ 3 لاکھ کا کوئی حضرات ناشتہ کرواتے ہیں، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ جو حضرات اس جسم کو روزانہ مرغ مسلم کھلاتے ہیں، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ جو غریبوں پہ ظلم و ستم کر کے اس جسم کو طاقت دیتے ہیں، یہ جسم کسی قسم کا نہیں ہے۔ یہ ایک دوسرے کو ہاتھ ملائیں تو کرونا وائرس ہو جاتی ہے، تھوڑا سا سامنے ہے تو کرونا وائرس ہو سکتی ہے، قریب سے گزریں تو کرونا وائرس ہو سکتی ہے۔ پتہ چلا یہ جسم کسی کام کا نہیں ہے۔ کام کی کیا چیز ہے؟ کام کی چیز روح ہے۔ فرمایا جب تم رمضان المبارک کے روزے رکھو گے، لعلکم تتقون، متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، تمہارے جسم پاک ہو جائیں گے، تمہاری روحوں کے اندر توانائی آ جائے گی، تمہاری روحیں پاک ہو جائیں گی۔ روزہ تمہیں واصل باللہ کر دے گا، روزہ تمہیں انسانیت سکھائے گا، روزہ تمہیں بھوکے اور پیاسے لوگوں کی یاد دلائے گا، ان کی ہمدردی دلائے گا۔ نادار لوگ اور مفلس لوگوں کے لیے تمہارے اندر انسانیت پیدا ہوگی، ہمدردی پیدا ہوگی، تمہیں پتہ چلے گا بھوک کیا ہوتی ہے، اس کا احساس ہوگا، اور پیاس کیا ہوتی ہے اس کا احساس ہوگا۔ تو پتہ چلا یہ روزہ انسانیت سکھانے کے لیے آتا ہے۔ اور سامعین و ناظرین، خانہ کعبہ بیت اللہ شریف اپنے پاس بلا کے بندے کے گناہوں کو مٹوا دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ قربان جاؤں اللہ کے فضل کی، اللہ کے کرم کی، اللہ کی مہربانی کی، اللہ کی عطا کی کہ رمضان المبارک بندوں کے پاس خود تشریف لا کر ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ سامعین و ناظرین، کہ نیوز کے تمام دوستوں، رمضان المبارک کی قدر احترام کریں، اتنی زیادہ قدر احترام کریں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے، اس کی رضا میں اس کی جزا بھی اس نے میری رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، مجھے خوش کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے، اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ عام طور پہ منہ میں بدبو ہو تو کوئی اچھا نہیں سمجھتا، روزے کی وجہ سے اگر منہ میں بدبو ہو جائے تو اللہ تعالی حدیث پاک میں آتا ہے مشک و عنبر سے زیادہ اس کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین و ناظرین، رمضان شریف کا احترام کریں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جئیں، ایسے جئیں، جیو تو ایسے جیو کو ہر کوئی احترام کرے، مرے تو ایسے مرو تو ایسے مرو کہ زمانہ بھی تمہیں سلام کرے۔